اس مالی سال کے آغاز سے پاکستان سٹاک مارکیٹ ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے اور تمام قرائین اور شواہد بتا رہے ہیں کہ اب بھی اس میں مزید نئے ریکارڈز بنیں گے اور بہت گنجائش ہے۔ صرف 12 روز بعد ملک میں انتخابات کا انعقاد ہو جائے گا۔ گویا 8 فروری کے بعد ملک کی باغ دوڑ 5 سال کے لیے ایک منتخب حکومت سنبھالے گی جو معیشت سے جڑی فیصلہ سازی کے لیے سازگار ہوگا۔ ماہرین کے مطابق ملک میں منتخب حکومت اور فوری طور پر IMF کے ساتھ مذاکرات مارکیٹ کے لیے سود مند ثابت ہوں گے اور اسٹاک مارکیٹ میں مزید تیزی دیکھی جائے گی۔ گویا سال 2024 اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں کا سال ہو سکتا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق انتخابات سے غیر یقینی کا خاتمہ ہوگا۔ تاریخی طور پر انتخابات کے بعد عموماً اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آتی ہے۔ گزشتہ 6 انتخابات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے 1 ماہ بعد شیئرز کی مالیت میں 7% اضافہ ہوا ہے اس دوران، جبکہ 3 ماہ میں اوسطاً شیئرز کی قیمتیں 19% بڑھی ہیں۔ جولائی میں IMF سے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد سے اب تک مارکیٹ 61% بڑھ چکی ہے۔ بلومبرگ نے ڈالر ٹرمز میں 90 مختلف مارکیٹس کا موازنہ کیا، جس میں پاکستان سٹاک مارکیٹ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ثابت ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 34 ارب ڈالر سے کم ہے، جبکہ 2017 میں یہ تقریباً 100 ارب ڈالرز تھی۔ گویا آج بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بے پناہ گنجائش ہے۔ شیئرز کی قیمتیں اب بھی بہت ہی اٹریکٹیو ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے چند ماہ بعد انڈیکس بآسانی 1 لاکھ پوائنٹس پار کر سکتا ہے۔ خوشائند بات یہ بھی ہے کہ اس ہفتے IMF نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 18.5% رہے گی، جو اس وقت 29.7% ہے۔ گویا انتخابات کے بعد مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی، جس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کو شرح سود میں کمی کا ایک سپیس مل جائے گی۔ پچھلے 7 ماہ سے بزنس کمیونٹی 22% شرح سود پر کام کرنے پہ مجبور ہے۔ آئندہ آنے والے دن پاکستان سٹاک مارکیٹ لیے یقیناً بہت عمدہ ہوں گے اور الیکشن کے بعد ایک منتخب حکومت کے آنے کے بعد یقیناً ایک نیا فیز شروع ہو سکتا ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں، جہاں اب بھی شیئرز کی قیمتیں بہت پرکشش ہیں۔ یہاں پہ پرائس ارننگ ریشیو جو ہے وہ اب تقریباً 4 کے قریب ہے، جو کہ دوسری میچور مارکیٹ میں بھارت اور امریکہ اور دوسرے ملکوں میں تقریباً 20 اور 22 کے قریب ہوتا ہے۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں پراسپیکٹس پہ 2024 پاکستان سٹاک ایکسچینج کے لیے کیسا رہے گا۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب نجم علی، ممتاز ایکسپرٹ ہیں مارکیٹ افیئرز کے، پاکستان سٹاک افیئرز کے، اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں نیکسٹ کیپٹل کے۔ بہت بہت شکریہ نجم علی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ گو کے آنے والے دن جو ہیں وہ کافی پرومسنگ لگتے ہیں، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گو کہ ایک ہم ٹملچیوس ٹائم میں داخل ہوں گے، الیکشن کا ٹائم جو ہے، اور پھر جس انداز کے الیکشن ہو رہے ہیں ان پر جو جس قسم کے شیڈو ہیں، یہ اوورآل اس کے باوجود ماحول جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے معاون رہے گا؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے ابھی تک جو مارکیٹ بڑھی تھی اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہوا تھا اور اس کی کمپلائنس پھر بڑی سموتھلی ہوئی، اور جس کو کہ IMF نے بھی ایکنالج کیا۔ اس کے بعد جو پیریڈ ہے اس میں ظاہر ہے کہ کچھ انسرٹنٹیز آئیں، جس میں پولیٹیکل بھی تھیں، کچھ ہماری ریسٹرکچرنگ سے ریلیٹڈ تھیں، کچھ ایفرٹس جو کہ کبھی ہوئی جن میں تھوڑا بہت آبسٹیکلز بھی آئے۔ تو اب اگر مارکیٹ آ کر رکی ہے یہاں پر، تو یہ وہ انسرٹنٹی ہے جو الیکشنز کے سے ریلیٹڈ ہے، جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ ایک بریف پاز مجھے لگتا ہے۔ اب یہ سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کون سی حکومت بنتی ہے اور وہ پھر کس قسم کے اقدامات لینے کے لیے اقدامات کرتی ہے۔ اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ بھی ہوگی کہ اراؤنڈ جون ٹائم پاکستان کوشش کرے گا کہ ایک اور نئے IMF پروگرام میں جائے، اور اس کے وہ بھی بڑا کرٹیکل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ کا پروگرام ہوگا، تو اس کا بھی لوگ ظاہر ہے ویٹ کریں گے۔ تو ایک صورتحال ہے جو کہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں جیسے الیکشن ہو جائیں گے کلیئر ہو جائے گی اور ایک کلیئر ڈائریکشن نظر آئے گی، تو مارکیٹ میں بھی ایک اس کی انتھوزیازم ریفلیکٹ کرے گا۔ یہ فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ جون میں پاکستان ایک ایکسٹینڈڈ فیسلٹی میں جا سکتا ہے، ضرورت ہے پاکستان کی، ہر صورت میں پاکستان کو ایک بڑا پروگرام چاہیے IMF کا۔ یہ جو سٹینڈ بائی ہمارا ارینجمنٹ ہے یہ تو اب ختم ہو جائے گا مارچ میں، تو مارچ کے بعد جب نئی حکومت آ جائے گی، مارچ تک تو ہمارے پاس نئی حکومت ہوگی، مارچ اور جون کے درمیان جو ہے جو اسپیس ہے، اس دوران کیا ہوگا، اور اس دوران کیا حکومت کو کچھ پاپولسٹ میجرز لینے ہیں تو وہ اسپیس کیا اویلیبل ہوگی ان کے پاس، اور وہ کیسا 3 ماہ ہوں گے؟ پاپولسٹ میجرز کے لیے تو بالکل بھی اسپیس اویلیبل نہیں ہے۔
اور یہ اگر کسی نے آ کے ایسا کام کیا بھی تو وہ پھر پاکستان کو ڈی ریل کرے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں حکومتیں جو کہ پی ٹی آئی کی بھی تھیں اور پی ایم ایل این کی بھی تھیں، جب وہ اپنے آخری دور میں پہنچیں تو وہ بھی اسی پاپولسٹ میجرز کا شکار ہو گئیں، جس سے کہ اکانومی خراب ہوتی ہے. اور جیسے کہ الیکٹریسٹی یا گیس کے ٹیرفز جو ہیں وہیں روک دیے گئے، یا پیٹرول کی پرائسز جو ہیں اس کو سبسیڈائز کرنا شروع کر دیا. تو یہ تو اگر کسی نے آ کر کیا تو وہ تو ایک تباہی کی طرف پاکستان کو لے کر جائے گا. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب جو چیز سب سے زیادہ اویٹڈ ہے مارکیٹس میں اسپیشلی فارنرز کے لیے، وہ ہیں ہماری اسٹرکچرل ریفارمز. ابھی جو ڈاکٹر صاحبہ نے ہماری فائنانس منسٹر ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر، انہوں نے جو اقدامات لیے ہیں اس سے چاہے ان میں کچھ کمی رہ گئی ہو یا ابھی اتنے ویل تھاٹ آؤٹ نہ ہو، اس کے باوجود لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ آئے اور انہوں نے اتنی قلیل مدت میں آ کر ایک سنسیئر ایفرٹ کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. تو اسی طریقے سے آگے چلنا پڑے گا. اگر کوئی سخت میجرز نہ لیے گئے جو کہ ضرورت ہیں وقت کی، جس میں آپ کی ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشنز ہیں، ان کے لاسز کو روکنا ہے، اس میں الیکٹریسٹی اور گیس کے ٹیرفز کی ریشنلائزیشن ہے، اس میں آگے چل کے آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ایک ود ان لمٹس رکھنا ہے، اس میں آپ کو اپنا جو آپ نے ابھی تک کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے مینٹین کرنا ہے. ہاں، اس پیریڈ میں یہ ضرور ہوگا کہ ابھی فوراً گروتھ نہیں آ پائے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو باقی ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے، اگر گروتھ کچھ عرصے کے لیے اسٹیگننٹ رہے یا تھوڑی سی کمپرومائز بھی ہو، تو بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اکنامکلی اسٹیبل ہو جائیں، پھر انشاءاللہ گروتھ بھی آ جائے گی. گروتھ ابھی اتنے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اس میں تو ویسے بھی بزنسز کے لیے سروائیو کرنا کچھ آسان نہیں ہے. اور یہ جو ہمیں اس وقت شاید بزنسز کو جتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن ہو جائے، ایک اسٹیبل کوئی گورنمنٹ شروع ہو جائے، الیکٹڈ گورنمنٹ کا نظام شروع ہو جائے، ہمارے جو انٹرنیشنل لینڈرز ہیں، جو دوسری کمرشل مارکیٹس ہیں وہ، اور پھر خاص طور پہ پاکستان کا جو اپنا انویسٹر ہے اس کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. مگر یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے شروع ہو جائیں کسی صورت سے. یہ اب 22% والا زمانہ ختم ہو، تو یہ تو کیونکہ یہ تو ایک کلنگ فیلڈ ہے کسی بزنس کی گروتھ کے لیے. اس کے کچھ آثار آپ دیکھ رہے ہیں؟ کامران صاحب، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم بعض اوقات ڈر جاتے ہیں یا پریشر میں آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہماری سینٹرل بینک کو، اسپیشلی جو ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. یہ جو انفلیشن کے ساتھ اس انفلیشن کے ساتھ لنکیج کریٹ کر دیا گیا ہے جس کا کہ انٹرسٹ ریٹ سے تعلق نہیں ہے. مثلا اگر آج 29% ہے تو کیوں ہے، ابھی کیوں ہائیک آئی ہے اس میں؟ اسی وجہ سے بڑھا ہے نا کہ آپ نے اپنے انرجی کے ٹیرفز جو ہیں وہ ریوائز کیے ہیں، جس کا انٹرسٹ ریٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو ابھی اگر یہ اور اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آتی ہے. آپ دیکھیں آپ کا جو کائبر ہے وہ 24.5% سے اب تقریباً 20% پہ آ گیا ہے. آپ کا جو ٹی بل ریٹ ہیں وہ 23% سے گر کے اب 20.5% کی رینج میں آ گئے ہیں. آپ کا سکوک کا جو 2 کٹ آفس آئے ہیں وہ 19.5% پہ آئے ہیں. تو کس منہ سے آج یہ نیشنل سیونگز نے بھی اپنے ییلڈز کم کیے ہیں نجم علی صاحب؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب کوئی گنجائش نہیں بچتی. اگر یہ ایک ہے ان کا جو ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ہے کہ نہیں جی انفلیشن ابھی ہے تو ہم نے نہیں کرنا ہے، ہم باقی مارکیٹ کے سارے چیزوں کو اگنور کریں گے، تو ٹھیک ہے، پھر بزنسز اسی طریقے سے سفر کرتے رہیں گے. مارکیٹ کو ایک ڈائریکشن چاہیے، ایک تھوڑا سا بولڈ سٹیپ چاہیے. آئی ایم ایف کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مارکیٹ جو ہیں، مارکیٹ فنڈامنٹلز انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا اس کا جو سائیکل ہے وہ ریورس ہونا چاہیے یہاں سے. اور یہ جو آج جیسے بلومبرگ نے بھی کہا اور آپ جیسے تمام ایکسپرٹس سمجھتے ہیں کہ یہ 2024 چلے آج نہیں ہوں گے، کل انٹرسٹ ریٹ کٹیں گے، یہ گورنمنٹ آئے گی. اور جنرلی ہم نے یہ دیکھا ہے اوورآل ہمیشہ کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی ہے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کم از کم معیشت کے لیے حالات اچھے ہوتے ہیں اور وہ کافی بہتر رہتے ہیں حالات. یہ ایک الگ بات ہے کہ نون لیگ کا جو برانڈ ہے خاص طور پہ بزنس اور اکانومی کے لحاظ سے ڈار صاحب کا وہ شاید کافی ٹارنش ہو چکا ہے پچھلے سال میں. لیکن بہرحال جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، نواز شریف صاحب اور چاہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہو، یہ بزنس کے لیے، مارکیٹ کے لیے ہمیشہ سود مند ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک آبزرویشن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ بھی جب 2013 میں انہوں نے حکومت لی تھی
تو اس کے آنے کے بعد انٹرسٹ ریٹ ریڈیوس ہونا شروع ہوئے اور پھر مارکیٹ نے ایک بہت بڑا بوم دکھایا 2017 تک. ابھی بھی میرا خیال ہے ہم تھوڑے سے ہارش ہو جاتے ہیں پی ڈی ایم کی جو بھی پرفارمنس رہی, لیکن یہ جو کچھ اسٹیبلٹی آئی یہ آخر میں ڈار صاحب جو کچھ کرنٹ اکاؤنٹ پہ جو انہوں نے میجرز لیے وہ تو اسی وجہ سے تھی کہ انہوں نے امپورٹس کو ریسٹرکٹ کیا اور کسی طریقے سے اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو سنبھال کے رکھا. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے. جو ابھی ہمیں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نظر آئی اس پیریڈ کے اندر, اس میں اس انٹرم جو گورنمنٹ ہے اس کا تو ہاتھ ہے ہی, لیکن جو ڈار صاحب آخر میں اپنے میجرز کر کے گئے وہ بھی, اس کا بھی بہت رول ہے اس کے اندر. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. نجم علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سی او نیکسٹ کیپٹل. کمرشل بریک, الیکشن کی بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی بہت اہم شہر ہے ہمارا, وہاں پر کیسا انتخابی مقابلہ ہے. خبریں یہ ہیں کہ بہت سخت انتخابی مقابلہ ہے. اوبویسلی پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت نہیں ہے, بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے, لیکن آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ میدان میں ہیں. ادروائز بھی پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی کھلاڑی راولپنڈی اسلام آباد میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. الیکشن 2024 کے انتہائی دلچسپ اور سخت مقابلے دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہونے کی توقع ہے, جہاں نون لیگ کے قائد جناب نواز شریف کے دیرینہ ساتھی اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان, تحریک انصاف کے سابق وزیر جناب غلام سرور خان, سابق وزیر اعظم اسپیکر اور قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف, سابق وزیر داخلہ شیخ رشید, سابق وفاقی وزیر حنیف عباسی جیسی شخصیات آمنے سامنے ہوں گی, جبکہ پی ٹی آئی کے تقریباً تمام امیدوار غیر معروف ہیں, لیکن پھر بھی پرانے سیاستدانوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. راولپنڈی کبھی نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. 2008 سے 2013 تک عام انتخابات اور ضمنی الیکشن میں یہاں مسلم لیگ نون کے امیدوار بھاری مارجن سے جیتتے تھے, لیکن 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے کاری ضرب لگاتے ہوئے راولپنڈی کی 7 قومی اسمبلی کی نشست میں سے 5 اپنے نام کی. ایک نشست پر پی ٹی آئی کے اتحادی شیخ رشید کامیاب ہوئے, جبکہ صرف ایک نشست پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کو ملی اور نون لیگ کوئی نشست نہیں جیت سکی تھی. اسی طرح اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی تینوں نشستوں پر پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے. ایک نشست پر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور دوسری پر سابق تحریک انصاف رہنما اور وفاقی وزیر جناب اسد عمر, اور تیسری نشست پر پی ٹی آئی کے راجہ خرم شہزاد واضح برتری سے کامیاب ہوئے تھے. نون لیگ راولپنڈی کی طرح اسلام آباد سے بھی کوئی نشست لینے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار راولپنڈی کی آبائی نشست سے الیکشن لڑنے والے شیخ رشید کے مقابل پرانے اتحادی پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہیں, اور پی ٹی آئی نے شیخ رشید کے اپنے حق میں دستبردار کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے, اور پی ٹی آئی باقاعدہ شیخ رشید کا مقابلہ کرے گی. کل اس حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال پر بانی پی ٹی آئی نے واضح طور پہ میڈیا کو بتایا کہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی تھی جس کی بنیاد پر ان کی حمایت نہیں کی گئی. دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کا انتخابی منظرنامہ, اس کا مزید تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ممتاز سینئر صحافی آصف بشیر چودھری. آصف بشیر چودھری نے حال ہی دنوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے ان حلقوں کا, کلیدی مقابلوں والے حلقوں کا جائزہ لیا ہے, اور اس کی ہم تفصیلات مزید لیں گے آصف بشیر چودھری صاحب سے. بہت بہت شکریہ. آصف بشیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ دارالحکومت اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کی طرح وہاں پی ٹی آئی نہیں ہے, وہاں بلہ نہیں ہے, جو کہ گزشتہ انتخاب میں بہت ہی ایک پرومیننٹ وہاں کی پارٹی بھی رہی, اور ظاہر ہے کہ بہت پاپولر تھے. اسد عمر صاحب نہیں ہے اسلام آباد میں. اس وقت کیا سین ہے اس خاص طور پہ دارالحکومت اسلام آباد کا؟ بہت شکریہ کامران صاحب. اسلام آباد کی ویسے تو 3 نشستیں ہیں, لیکن جس طرح کہ NA47 جو ہے اس میں جو ہے وہ کافی مقابلے کی فضا نظر آتی ہے, لیکن اس میں جو آزاد امیدوار ہیں شعیب شاہین صاحب جو مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے, ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ فاختہ ہے. اور اس حلقے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی حلقے میں ایک اور جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک ایمان, اور ان کے امیدوار کا انتخابی نشان ہدہد ہے. تو بیلٹ پیپر کے اوپر یہ دونوں ایک ہی طرح کے پرندے جو ہیں وہ 8 تاریخ کو جو ہے وہ اسلام آباد کے NA47 کے جو ووٹرز ہیں ان کو دیکھنے کو ملیں گے. یہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں کیپٹل کے طارق فضل چودھری,
وہ بھی بڑی اچھی کمپین چلائے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں، جو سابق ڈپٹی اسپیکر نواز کھوکھر جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، وہ آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ سپتی شاہ پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ ہیں۔ یہاں پہ جو سیاسی پنڈت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ مقابلہ طارق فضل چودھری اور شعیب شاہین جو ہیں ان کے درمیان کافی کلوز جا سکتا ہے، تاہم شعیب شاہین جو ہیں ان کی انتخابی مہم جو ہے اس طریقے سے ابھی تک نہیں چل سکی، اور اپارا کے وزٹ کے دوران ہم نے جب لوگوں سے پوچھا تو بہت سارے لوگوں کو یہاں سے معلوم نہیں تھا کہ عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار یہاں سے کون ہیں، اور جن لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ شعیب شاہین ہیں تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا انتخابی نشان فاختہ ہے۔ تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہاں پہ شعیب شاہین صاحب کو ہے۔ تاہم اگر عوام سے عمومی رائے لی جائے تو عمومی رائے میں تحریک انصاف کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے وہ عمومی طور پہ زیادہ راولپنڈی جہاں پر کے 7 نشستیں ہیں، آصف بشیر صاحب یہ بتائیے گا، یہ تو اسلام آباد کی بات ہو گئی، وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے 2018 کا الیکشن بہت خراب الیکشن تھا، نون لیگ کی کوئی نشست پہ کامیابی نہیں تھی۔ ان الیکشنز میں نون لیگ کی کیا اس وقت کرنٹ سٹیٹس ہے؟ آپ نے تو دورہ کیا راولپنڈی کا۔ جی، اس وقت راولپنڈی میں جو مسلم لیگ نون کو ایڈوانٹیج نظر آتا ہے وہ اس چیز کا نظر آتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے یہاں پہ سویپ کیا ہے پورے شہر کے اندر، اور جو پارٹی قیادت نے ٹکٹ دیے ہیں وہ اپنی جو بلدیاتی اور ان کی تنظیم تھی اسی کے کہنے کے اوپر ٹکٹ دیے گئے ہیں، تو تنظیم کا ایک بیک گراؤنڈ ایک جو ہے فیلڈ کے اوپر پورا ان کا جو ایک ہول یونین کونسل لیول کے اوپر ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کا جو سب سے دلچسپ الیکشن ہے، اس میں پنڈی شہر کی جو 2 نشستیں ہیں 56 اور 57، اس میں جو حنیف عباسی صاحب والی نشست ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا کنٹیسٹ ہے، اور اس میں جو ایک بڑے ماہر ہیں الیکشن لڑنے کے اور عوامی پلس کے ساتھ کھیلنے کے، شیخ رشید احمد، ان کے کاغذات نامزدگی تو منظور ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد وہ اپنی کمپین نہیں چلا سکے، اور وہ جو ہے 9 مئی کے مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئے تھے، اور اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور کل ان کی کچھ طبیعت خراب تھی تو ان کو ہاسپٹل بھی لایا گیا تھا۔ اب مقابلے میں پی ٹی آئی کے شہریار ریاض ہیں، شہریار ریاض جو ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ ان کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کے 2 کینڈیڈیٹ ہیں، راجہ راشد حفیظ اور اعجاز خان جازی، ان تینوں کا انتخابی نشان جو ہے وہ مینار ہے، صوبائی اسمبلی کے دونوں کینڈیڈیٹس کا بھی اور شہریار ریاض کا بھی۔ تو ایک نشان کے اوپر کمپین یہاں پر وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو کمپین کے اندر یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ ان کے شہر کے اندر کسی قسم کے بینرز، پوسٹرز، سٹیکرز جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، بلکہ سرکلر روڈ پہ جب ہمارا وزٹ ہوا تو وہاں پر جو پرنٹنگ کے پریس کے لوگ ہیں، بینر چھاپنے والے لوگ ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایکسٹرا میٹیریل خریدا ہے لیکن بڑی تعداد میں لوگ ان کے پاس نہیں آئے، اور شہر میں جو ہے وہ پرنٹرز کو یہ کہا بھی گیا ہے کہ ایک جماعت کے آپ نے چیزیں جو ہیں وہ چھاپنی نہیں ہیں، نہ بینر چھاپنے ہیں، نہ آپ نے اگر چھاپیں گے تو پھر آپ کانسیکوینس جو ہے اس کو فیس کریں گے۔ تو شہر میں ایک تو عام آدمی جو ہے اندرون شہر کے اندر بھی الیکشن سے لا تعلق دکھائی دیتا ہے، ایک انتخابی مہم جو ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ لوگوں سے انفرادی اچھا جلدی سے اگر یہ بتا دیں آصف بشیر صاحب کہ وہ جو حلقہ ہے جس میں کہ غلام سرور خان اور چودھری نثار آمنے سامنے کھڑے ہیں، وہاں کیا پوزیشن ہے؟ گزشتہ الیکشن میں تو چودھری نثار کی بہت بڑی شکست ہوئی تھی، اس دفعہ کیا امکانات ہیں؟ جی، غلام سرور خان اور چودھری نثار علی خان جو ہیں روایتی حریف ہیں، اور یہ ٹیکسلا میں ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہے، لیکن یہاں پہ بھی جو ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کینڈیڈیٹ دیا ہے تو اس کے بعد سے جو ہے اس میں جو ہے وہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ جس طرح پنڈی میں شیخ رشید اور ٹیکسلا میں جو ہے اگر چودھری نثار کے مقابلے میں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ نہ دیتی تو یہ سیٹیں شاید ان لوگوں کے لیے آزاد حیثیت میں بھی نکالنا بہت زیادہ مشکل نہیں رہنا تھا، لیکن اب مقابلہ جو ہے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کو عمران خان کہیں گے وہ ان کو ووٹ دے گا۔ چودھری نثار علی خان جو ہیں ان کا ذاتی ووٹ کافی بڑا ووٹ بینک ہے، اور غلام سرور خان کے مقابلے میں گو کہ مسلم لیگ نون نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا، لیکن مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہاں پہ لوکل وہ ان کی اس طرح سے کھل کر حمایت نہیں کر رہے، اور تنظیم کے لوگ جو ہیں وہ واجبی طور پر ان کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ آصف بشیر چودھری، ہمیں راولپنڈی اسلام آباد کی انتخابی صورتحال بتا رہے تھے۔ کمرشل بریک، نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔
الیکشن 2024 اب تقریباً 12 روز کی دوری پر ہے. براہ راست مقابلہ اور ایک عام تاثر جس مقابلے کا ہے وہ نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ہوگا. پاکستان کی جو مقبول ترین سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے الیکشن کے نشان بلے کو اس سے محروم کر دیا تھا. اس طرح سے الیکشن میں پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار تو موجود ہیں مگر پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نام کی جماعت نہیں ہے اور اس کا انتخابی نشان بلہ بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت سے لڑنے پہ مجبور ہیں اور ان کے پاس متعدد مختلف قسم کے الیکشن سمبلز ہیں جو یقینی طور پہ ان کے لیے کسی صورت بھی معاون صورتحال نہیں ہے. اور اس دوران یہ بھی عام بات ہے کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی کہیں پہ بھی کیمپیننگ نہیں ہو پا رہی ہے. آج اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے متعدد امیدوار پہنچے ہیں، ان میں سے کچھ کے آنسو پہنچے جانے کا تاثر سامنے آیا ہے. الیکشن کمیشن سے مسترد ہونے والے پی ٹی آئی کے امیدوار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور عدالت عظمیٰ کی 3 رکنی اور 3 مختلف بینچز الیکشن ٹریبونل سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والوں کی اپیلوں کی سماعتیں کر رہی ہیں. ایک بینچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ایک بینچ کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ اور ایک اور بینچ کے سربراہ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں. آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 2 بینچز نے پی ٹی آئی کے 5 امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی، جن میں پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے علاوہ شوکت بصرہ، صنم جاوید، طاہر صادق اور عمر اسلم شامل ہیں. جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے پی ٹی آئی کے امیدوار عارف عباسی کی درخواست مسترد کر دی اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی. اور اس طرح سے چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ برقرار رکھا. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں چودھری پرویز الہی کی اپیل کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی بینچ نے پی ٹی آئی کے امیدوار عمر اسلم کی اپیل برقرار رکھی اور مفروغ ہونے کی بنیاد پر کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا. اس بینچ میں کہا گیا جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کون لڑے گا اور کون نہیں یہ فیصلہ کرنا اور امیدواروں کا احتساب کرنا عوام کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا نہیں. اس موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ بیلٹ پیپرز کا کام مکمل ہو چکا ہے. اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے حکم دیا کہ امیدوار کا نام بیلٹ پیپرز میں شامل کر کے انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے پر عمل کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. آج پی ٹی آئی کے 5 امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے کے فوراً بعد دیگر امیدواروں کو بھی گرین سگنل ملنے کی امید ہے جو کہ سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کے مطابق آج کے عدالتی فیصلے کے الیکشن کمیشن سے مسترد امیدواروں کے لیے کچھ دور رس نتائج سامنے آ رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی توشاخانہ کیس میں 5 سالہ نااہلی اور ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں ان کی اپیل کی سماعت اور اس کے فیصلے سے مشروط ہے. عمران خان کی نااہلی کے خلاف اپیل 5 ہفتوں سے سپریم کورٹ میں سماعت کی منتظر ہے. 23 دسمبر کو پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسر نے درخواست دائر کی تھی کہ انتخابات قریب ہیں، ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا. سپریم کورٹ توشاخانہ کیس میں نااہلی کا فیصلہ معطل کرے تاکہ عمران خان انتخابات میں حصہ لے سکیں. ایک منتخب 27 دسمبر کو اس اپیل پر نمبر بھی الاٹ ہو گیا تھا اور قائم مقام چیف جسٹس جناب جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے تھے کہ عدالتی چھٹیوں میں 3 رکنی بینچ دستیاب نہیں ہے. چھٹیوں کے بعد 3 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گی. 10 روز پہلے 16 جنوری کو پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسر ایک بار پھر اپیل پر سماعت کی یاد دہانی کرائی تو چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہدایت کی کہ جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کرے. قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دے دیں گے. دلچسپ بات ہے کہ آج سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے 5 امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے کے بعد ان کے مد مقابل نون لیگ پیپلز پارٹی اور آئی پی پی کے امیدواروں کی مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں. خاص طور پہ انتخابی مارکے میں اترنے والی پی ٹی آئی کی امیدوار صنم جاوید قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں مریم نواز اور دوسرے حلقے میں سردار ایاز صادق کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں. صنم جاوید 9 مئی کے واقعات میں کی کیسز میں تقریباً 9 مہینے سے جیل میں ہیں اور اس عرصے میں ان کی عوامی پذیرائی میں مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اضافہ ہوا ہے. دوسری جانب 1 جون 2023 سے گرفتار چودھری پرویز الہی قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر الیکشن لڑنے سے از خود دستبردار ہو گئے ہیں، لیکن گجرات سے پنجاب اسمبلی کے حلقے میں وہ اپنے بھتیجے اور قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری صالح حسین کے مد مقابل بھاری امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار، لیکن بہرحال یہ جماعت اب اپنے نام سے الیکشن نہیں لڑ رہی اور نہ ہی وہ اپنے الیکشن سمبل یعنی بلے پہ الیکشن لڑ سکتی ہے. سپریم کورٹ پہ پی ٹی آئی کی اس اسٹرگل پہ بات کریں گے. ممتاز ماہر آئین و قانون جناب عبد الموجود ہیں. بہت بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے
ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کچھ ریلیف کی آج خبریں آئی ہیں پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کے حوالے سے, کیونکہ یہ 12 لڑیں گے آزاد حیثیت سے, مگر ان کے تو نامینیشن پیپر بھی بہت بڑی تعداد میں جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ جو ہیں وہ مسترد ہو چکے ہیں. لیکن آج کچھ ایسا لگا ان امیدواروں کے لیے کچھ ریلیف آیا سپریم کورٹ سے. جی خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. اول تو سر پی ٹی آئی کا سمبل ان سے لے لیا گیا ہے, لیکن اس جماعت کی حیثیت جو ہے وہ ان سے لے جانے کا طریقہ آئین میں کیونکہ درج ہے, تو الیکشن کمیشن لہٰذا انڈائریکٹلی بھی ان سے یہ طاقت نہیں لے سکتی. تو یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. میری نظر میں تو واضح ہے کہ یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں یہ ہیں پی ٹی آئی کے ہی, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے ہیں. حالانکہ الیکشن کمیشن کی اس اظہار کی خواہش ضرور ہے اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے, اور وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں. حالانکہ اس پارٹی کا ان کو سمبل الاٹ نہیں کیا جا رہا, کیونکہ پارٹی کو ایک مشترکہ سمبل ان سے چھین لیا گیا ہے, اور اس کو انڈورس سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو بھی کر دیا. آج سپریم کورٹ میں میرے خیال سے بہت ٹیلنگلی قاضی صاحب کا جو چیف صاحب کا اپنا فیصلہ ہے, جس کے اندر انہوں نے جو الیکشن ٹریبیونل تھا اس کا فیصلہ برقرار رکھا, وہ تو آن لائن میری نظر میں موجود نہیں ہے. میں نے ابھی جوائن کرنے سے 5 منٹ پہلے تک دیکھا, لیکن منصور علی شاہ صاحب کا اور منیب صاحب کے جو فیصلے ہیں دیگر پٹیشنز میں 5 لگ بھگ, وہ سب موجود ہیں. اور شاہ صاحب کا فیصلہ پرویز الہی صاحب کے کیس کے اندر تو بہت واضح کرتا ہے کہ جیسے کوئی تکنیکی بنیادوں پہ آپ اگر کسی کو اس کے ریپرزنٹیشن کی رائٹ سے اور اس کے حلقے کے لوگوں کو اپنی رائٹ آف فرینچائز سے چوری کرتے ہیں, اگر چھینتے ہیں, تو یہ ایک ناقابل برداشت عمل ہے. اور اس طرح کے تکنیکی روڈ بلاکس لگانا جو ہے الیکٹورل پروسیس میں وہ ناجائز ہے اور غیر قانونی ہے. اور پرویز الہی صاحب کے کیس کے اندر ایک ان کے نام پلاٹ کر دیا گیا تھا جو وہ کہتے ہیں کا ہے ہی نہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جس وقت ان کے نام کیا گیا تھا وہ الیکشن میں سبمٹ کرنے کی اکاؤنٹنگ ایئر کے بعد کی بات تھی, لہٰذا اس کو زیر نظر لایا ہی نہیں جا سکتا تھا, اور ایکسٹراڈنریلی ہائی کورٹ کے ٹریبیونل نے اس کو زیر نظر لایا تھا, جبکہ آر او نے بھی اس بیسس کو سامنے نہیں رکھا تھا. اس کے علاوہ یہ کہہ دینا کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ مختص کرنی ہے, الیکشن کے قوانین کہتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہر کنسٹیٹوئنسی کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے. محض ایک اکاؤنٹ الیکٹورل کام کے لیے مختص کرنا کافی ہے. اب یہ بات عام زبان میں عام انسان کو بھی اگر سمجھائیں تو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی. حیران کن ہے کہ ان مخصوص معاملات کے اندر جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو ان مخصوص کینڈیڈیٹس کے لیے ضرور ایک بہت ہی اچنبے کی بات لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جعفر صاحب ایک اور آج انہی کیسز کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے بہت امپورٹنٹ ریمارکس دیے, ٹیلنگ ریمارکس ہیں. الیکشن کون لڑے گا کون نہیں فیصلہ کرنا اور امیدواروں کا احتساب کرنا عوام کا کام ہے, الیکشن کمیشن کا نہیں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کی اس بات کو بہت سختی سے مسترد کیا کہ اب وقت نہیں ہے کہ ان بیلٹ پیپرز میں یہ لوگ جو کہ اب یہ سپریم کورٹ سے جن کو ریلیف مل رہی ہے ان کے نام شامل کیے جائیں, گو کہ اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ صورتحال ہے جس میں کہ الیکشن کمیشن کو اب کچھ کام کر کے دکھانا ہوگا, اور ان کو بہرحال اب ان حلقوں کے اگر پیپرز چھپ گئے ہیں بیلٹ پیپرز ان کو دوبارہ چھاپنے ہوں گے. یہ ایک ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور امیدواروں کے نام شامل ہو جائیں سپریم کورٹ جو پہنچے ہوئے ہیں. جی خان صاحب دیکھیں یہ کتنی بڑی توہین ہے عوام کی حق رائے دہی کی, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی غلطی ہو گئی لیکن اب تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یا اب تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اب ہم کیا کریں. مطلب یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے الیکٹورل پروسیس کا. اور من اللہ صاحب کے ریمارکس تو ضرور تھے, لیکن شاہ صاحب نے پھر جو آرڈر لکھا ہے, جو تحریر ان کے ہاتھ سے ہوا ہے, اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ آپ یہ ان چھوٹی چھوٹی تکنیکی وجوہات پر اس طرح کی حرکتیں کر ہی نہیں سکتے. جو جسٹس منیب اختر صاحب نے تحریر کیا ہے دوسری بینچ کی طرف سے آرڈر, اس کے اندر ریزنز تو موجود نہیں ہے, لیکن وہ بھی بالکل واضح ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ان کے پیپرز ایکسیپٹ کریں گے, ان کو سمبل الاٹ کریں گے, اور ان کا بھی الیکشن 8 فروری کو یقین کے. اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک اور کیس کے اندر جو اٹک کے پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹو تھے جن کو مفرور ہونے کی بنیاد پر ان کے پیپرز نہیں ایکسیپٹ کیے تھے, اس کے اندر شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ اس کی کافی نظیر موجود ہیں کہ محض ایک آدمی کا ایک کیس کے اندر مفرور ہونے کی وجہ سے اس کے تمام بنیادی حقوق وہ اپنے سیلف نہیں کر دیتا, اس کے حقوق رہتے ہیں, اور ریپرزنٹیشن لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو بننے کا حق اس کا ٹھہرتا ہے پھر بھی, اور لہٰذا اس کو آپ ایک سمبل الاٹ کریں اور اس کو کینڈیڈیٹ آپ ایکسیپٹ کریں, اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ رد کیا. اب یہ ریمارکس کے حد تک جسٹس منیب اختر صاحب کے کورٹ میں بھی آج واضح آئی یہ ریمارکس سامنے کہ آپ
جو صنم جاوید کے پیپرز ایک کنسٹیچوئنسی میں کم از کم ریجیکٹ ہوئے تھے وہ اس بنیاد پہ ہوئے تھے کہ ان کی جو مختص الیکشن اکاؤنٹ تھی وہ ان کی شاید شوہر کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ تھی. تو اب آر او جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کو اس لیے نکال رہا ہے اس لیے کہ اس نے جو اکاؤنٹ مختص کی ہے جو قانون کی ضرورت ہے پوری کر دی ہے, لیکن کیونکہ اس اکاؤنٹ کے اوپر ایک اور سگنیٹری بھی ہے تو لہٰذا اس کو ایک راستہ مل گیا ان کے پیپر ریجیکٹ کرنے کا. تو اس کو عدالت نے تضییق آمیز سمجھا الیکٹورل پروسیس کے لیے, آئی فیل رائٹلی سو, اور اس بات کو ڈیٹیلڈ آرڈر میں ریفلیکٹ کی جائے گی. اور قاضی صاحب کی بینچ کا حالانکہ فیصلہ سامنے آیا نہیں ہے, لیکن وہاں سے جو کورٹ رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ قاضی صاحب کو یہ اس بات پہ انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا کہ ایف آئی آرز کے اندر وہ نامزد تھے اور انہوں نے ان سے بیل کرانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. اب بادی النظر منصور علی شاہ صاحب نے آج اپنے فیصلے میں اس حوالے سے اس طرح کی آرگومنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. تو یہ تینوں فیصلے جب سامنے آ جائیں گے تو ایک بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی کہ اچھا اس میں ابھی ایک اہم بات یہ ہے کہ بہرحال عمران خان صاحب کے جو معاملہ ہے, جو اپیل ان کی ہے, جو کنوکشن کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے برقرار رکھی ہے, وہ لگ نہیں پا رہی ہے کئی ہفتوں سے. اس حوالے سے فی الحال کوئی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے, مگر ابھی بھی وقت ہے کہ یہ کیس لگے اور اس کی سماعت ہو, پھر اس پہ کوئی فیصلہ ہے. خان صاحب اگر سپریم کورٹ چاہے تو ہر چیز کا وقت ہے. اگر سپریم کورٹ چاہے تو یہ جو پروسیس ہے اس کو جتنی بھی تیزی سے کرانا چاہے کرا سکتا ہے, وہ حکم کرے. اور الیکشن کمیشن اگر نہیں کرے گی تو وہ اپنے آئینی فرض کو سرنڈر کر رہی ہوگی. اور یہ کیا بات خان صاحب, اس سے بڑی کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ سے ایک ریلیف تو مانگ رہا ہے, لیکن وہ آپ سے پہلی بات یہ مانگ رہا ہے کہ میرا کیس سن لیں. اور میرا کیس اس لیے سن لیں اس لیے کہ میری مخصوص جو ارجنسی ہے, میری مخصوص جس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میری سنوائی سب سے پہلے ہو, وہ وجہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے جا رہا ہوں اور میرے خلاف فیصلہ علیل ہے, میرے خلاف فیصلہ غلط ہے, غیر قانونی ہے. اب سپریم کورٹ سن کے ایک طرف کرے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن ایک معاملہ لگ ہی نہیں پا رہا, چل ہی نہیں پا رہا, اس سے زیادہ بڑی جوڈیشل پروسیس کے اوپر ایک سوالیہ نشان مجھے نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے. اچھا ایک جانب اب لگ رہا ہے کہ یہ تو کلیئر ہو گیا ہے, ڈیٹرمن ہو گیا ہے, کیونکہ متعلقہ قانون موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں یہ بعد میں کسی پی ٹی آئی نام کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے. ان کے پاس 3 دن ہوں گے کہ جو بیلٹ پیپر پہ موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں یا آزاد رہیں. آپ کا کیا اس سلسلے میں لیگل ویو ہے؟ سر میرے خیال میں یہ کلیئر نہیں ہے. میرے خیال میں دیکھیں, میرے خیال میں قانون ایک سیاسی جماعت کو بحیثیت سیاسی جماعت ختم کرنے کا طریقہ بہت واضح کرتا ہے کہ وفاقی حکومت ایک شو کاز کے پروسیس کے بعد یہ پروسیس انسٹیگیٹ کر کے سپریم کورٹ سے رجوع کر کے کرے گی, اور اس کی بنیاد بھی بہت محدود ہے کہ وہ اگر اگینسٹ دی انٹیگریٹی آف دا اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے حوالے سے کے خلاف کچھ کارکردگی کرتے ہوئے پکڑی جائے گی اور یہ بات ثابت ہوگی تو ہی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ڈس انفرینچائز کر دینا ایک سیاسی جماعت کو اس کے سمبل سے, کیونکہ اس نے الیکشنز نہیں کرائے اپنے اندر, اور یہ طریقے تو موجود ہیں, لیکن یہ قانون میری نظر میں کم از کم علیل ہے. اور اس کے اوپر جو ریلائنس کر کے ایک پارٹی کو ڈسبینڈ کر دیا جاتا ہے انڈائریکٹلی, جس کا طاقت ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کے پاس اس طریقے سے نہیں ہے, وہ جس رول کے تحت کیا جاتا ہے, غالباً رول 95 ہے, وہ سراسر غیر آئینی ہے کم از کم اس استعمال میں. اور میرے خیال میں کچھ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی آزاد حیثیت کے حوالے سے ڈیکلیریشن کو چیلنج کیا ہوا ہے کورٹ میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کورٹ کے پروسیس کے خاتمہ جو ہے وہ جلدی ہو جائے, میں امید کرتا ہوں تو وہ اسی طرح ہوگا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ریلائنس جو ہے اس رول پہ, جو کہ ایک پارٹی کو انڈائریکٹلی اس کی پارٹی کی حیثیت ختم کر دیتی ہے, جو کہ ڈائریکٹلی کرنے کی. مگر جعفری صاحب آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, انہوں نے یہ میٹر ریفر کر دیا الیکشن کمیشن کو. رائٹ, یہ الیکشن کمیشن سے پھر نکلتے ہوئے جب بھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم تک جائے گا خان صاحب, تو میرے خیال میں اس کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹس نہیں ہیں, وہ اپنی پارٹی کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیونکہ پارٹی نے ان کو سرٹیفائی کیا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ان کی پارٹی کا سمبل اب ایک یونائٹڈ سمبل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب عبدالمعیز جعفری ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک. الیکشن کی گہما گہمی کے بہت سارے مراکز ہیں. لاڑکانہ بھٹو خاندان کا گڑھ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی براہ راست مسلسل اقتدار میں سندھ میں. لاڑکانہ کے باسیوں کو ثابت کرنا ہے پیپلز پارٹی نے کہ 15 سال میں لاڑکانہ کی قسمت, شکل اور ہر لحاظ سے
اس کو ایک بہترین شہر بنا دیا ہے پیپلز پارٹی نے. اس کا فیصلہ ہوگا الیکشن والے روز ہے، مگر مقابلہ اب بھی سخت ہے. لاڑکانہ کی اصل میں صورتحال کیا ہے، آج کی صورتحال کیا ہے، آنکھوں دیکھا حال دکھاتے ہیں آپ کو چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک بھر میں الیکشن کی گہمہ گہمی اپنے عروج کی جانب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. اس وقت مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی نام کی کوئی سیاسی جماعت میدان میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کا نشان بلہ میدان میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کچھ امیدوار جن کو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے، اس لیے ان کی نہ کوئی کیمپین نظر آ رہی ہے، نہ ہی ان کا کوئی وجود الیکشن کے میدان میں نظر آ رہا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنی قوت کو مرکوز کیے ہوئے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ پنجاب میں اور کے پی میں اس نے کیمپین کی ہے، لیکن اس کی امیدوں کا سہارا بہرحال اندرون سندھ اس کی مقبولیت ہے اور اس دفعہ کراچی میں بھی پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے. مگر کراچی میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے گل لیاری سے پچھلے 50 سال کے دوران پہلی بار بھٹو خاندان الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا، جبکہ لاڑکانہ میں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے آبائی حلقے میں بھی بلاول بھٹو کو سخت مقابلہ کا سامنا ہے. یہ لاڑکانہ کا وہی حلقہ ہے جس نے بھٹو اور بے نظیر کو دو بار وزیر اعظم اور بلاول کو وزیر خارجہ بنوایا. پیپلز پارٹی 5 دہائیوں سے لاڑکانہ میں ناقابل شکست رہی ہے، لیکن الیکشن 2018 میں لاڑکانہ میں سندھ اسمبلی کی نشست پر جنرل الیکشن اور بعد میں ضمنی الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار جی ڈی اے سے شکست کھا گئے تھے. 2018 میں بلاول بھٹو بھی قومی اسمبلی کی نشست پر جے یو آئی کے مولانا راشد سبرو سے سخت مقابلے کے بعد جیت پائے تھے. اب ایک بار پھر لاڑکانہ میں قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے. ایک حلقے میں پیپلز پارٹی کے نذیر بگیو کے سامنے جی ڈی اے کے مضبوط ترین امیدوار ڈاکٹر صفدر عباسی ہیں، جبکہ دوسرے حلقے میں ایک بار پھر بلاول بھٹو کے سامنے جے یو آئی کے مولانا راشد سبرو. بلاول بھٹو ملک بھر میں پوری قوت سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی کامیابی کے لیے زور لگا رہے ہیں. انہوں نے 300 یونٹ مفت بجلی اور 20 لاکھ گھروں سمیت متعدد انتخابی اعلانات بھی کر دیے ہیں، لیکن بلاول کے اپنے حلقے لاڑکانہ کے عوام بظاہر پیپلز پارٹی سے خوش نظر نہیں آ رہے. مخدوش تعلیمی ادارے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، خستہ حال شہری نظام پیپلز پارٹی کی 15 سالہ کارکردگی کا ثبوت ہے اور بلاول بھٹو کے انتخابی حلقے لاڑکانہ کی بد نصیبی کی ابلتی تصویر آپ نے خود دیکھ لی ہے. صحت، تعلیم، صفائی ستھرائی کے ناقص صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلاول بھٹو لاڑکانہ میں بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کا بلند بانگ دعویٰ کرتے ہیں. اس کی آنکھوں دیکھا صورتحال آپ نے اختیار کھوکر کی اس رپورٹ میں دیکھی. اس وقت اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. یہ بتائیے گا کہ اوورآل جو ہے آپ کئی بار پچھلے 5 سالوں میں گئے ہیں لاڑکانہ اور پھر 15 سال سے آپ لاڑکانہ کو کور کر رہے ہیں. پچھلے اس وقت جو ہم اس کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو وہاں پہ ویکنیسز ہیں، جو شدید پرابلمز ہیں، وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ شہر کی صورتحال کیسی نظر آتی ہے؟ خان صاحب اگر دیکھا جائے تو 2008 کے بعد ہم 2015 میں گئے تھے، پھر 2020 میں بھی ہم گئے تھے، تو اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو حالات کچھ بہتر ہیں. اس حوالے سے خاص طور پہ جو شہر کی سڑکیں ہیں، مرکزی سڑکیں ہیں، وہ کچھ بہتر ہیں. صفائی ستھرائی کا نظام جو ہے وہ انٹرنیشنل چینی کمپنی کو دیا گیا ہے، اس لیے پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی اس پہ بہت سارے پرابلمس ہیں. پراپر طریقے سے جو صفائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. باقی جہاں تک ہیلتھ کا سوال ہے تو ہیلتھ میں دیکھیں تو انہوں نے ایک NICVD کا وہاں سیٹلائٹ سینٹر بنایا ہے، وہ اچھی سہولت ہے، اور ایک ایمرجنسی سینٹر، ٹراما سینٹر بنایا ہے ورلڈ بینک کی مدد سے، وہ بہتر ہے. لیکن جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے سول ہاسپٹل لاڑکانہ، جس میں ہزاروں مریض آتے ہیں، اس کی حالت خراب ہے. اس کے علاوہ لاڑکانہ کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے تو بچوں میں ایڈز تھی ان کے رتو ڈیروں میں. اب جب ہم نے 2019 میں یہ بریک آؤٹ ہوا تو اس وقت کوئی 1500 بچے آئے. اب اس وقت جو آج کی پوزیشن ہے وہ تقریباً تعداد 3000 بچوں تک پہنچ چکی ہے. تو وہاں پر ان کی پریونٹیو سائٹ پہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کچھ نہیں ہوا. آج بھی کوئکلی اور جو دوسرے اس کے ذرائع ہیں جو اس کے بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں تو وہ بالکل اوپن ہے ہر چیز. تو یہ اگر ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ چیزیں تو انہوں نے بنائی ہیں، لیکن اوورآل جو سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہے کہ آپ پتہ کریں کہ پورے یہ دیکھنا یہ ہے کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی تو ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ رہی ہے. 15 سال مسلسل یہ حکومت رہی ہے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ کئی ادوار ہیں پیپلز پارٹی کے.
تو ایک طرح سے لاڑکانہ پیپلز پارٹی کا شہر اور اقتدار میں پیپلز پارٹی، سندھ میں 15 سال سے اقتدار میں پیپلز پارٹی، تو لاڑکانہ کے شہریوں کے جو اس وقت ایک اطمینان کی لیول ہے یا جو ان کو اس کا کوئی فائدہ ہوا نظر آتا ہے، کیا رسپانس ایک عام شہری کا اس 15 سالہ کارکردگی پہ کیا کہنا ہے؟ خان صاحب، اس عام شہری کا اوور آل جو کہنا ہے وہ تو آپ نے اس رپورٹ میں بھی دیکھا، اوور آل تو ایک مایوسی ہے، مایوسی کی صورتحال ہے کہ 15 سال میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، لاڑکانہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے، اور اس پہ اربوں روپے کو سینکڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں۔ 2020 میں جو رپورٹ ہوئی تھی کہ 90 ارب روپے کی بات تھی، اب اس کے بعد پھر 5 سال میں مزید پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ تو جتنا اماؤنٹ اور جتنی رقم وہاں خرچ ہوئی ہے، لاڑکانہ کے شہری بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اتنی بہتری نہیں ہے۔ ابھی بھی وہاں شہری سہولیات کا، خاص طور پہ یہ سوک کے سہولیات ہے شہری، ان میں ان کا ایک بہت بڑا فقدان ہے، جن کو مطلب ٹھیک کرنے کے لیے باقی جو ہم نے ان سے جو معلومات کی تو اس پہ ایک ملا جلا رد عمل ہے، کیونکہ وہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور چونکہ پیپل پارٹی ہی جیتے گی، حکومت ہی وہ بنائے گی، اس لیے اس کا لوگ مطلب وہ فائدہ ان کو ملے گا۔ باقی جہاں تک مقابلوں کا سوال ہے تو شہر کے اندر مقابلے کا پھر بھی امکان ہے، معظم خان عباسی اور انور سیال کے درمیان، اور دوسری طرف جو بلاول بھٹو زرداری اور راشد محمود سومرو کا مقابلہ ہے وہ سخت تھا پہلے بھی۔ آپ اندازہ کریں کہ بلاول بھٹو اس وقت لاڑکانہ کے ساتھ شہداد کو جو اس کا ملحقہ ضلع ہے وہاں سے بھی الیکشن لڑ رہا ہے، اور پہلی بار 2 بھائی ناصر محمود سومرو اور راشد محمود سومرو ان کے مقابلے میں ہیں۔ لیاری سے بلاول کو پہلے شکست ہوئی تو اندازہ یہ کیا گیا، جو پیپل پارٹی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اندازہ تھا کہ شاید پیپل پارٹی کو ٹف مقابلہ ہوگا جو پرانی اپنی لاڑکانہ والی سیٹ ہے، اس لیے اس بار اس کو شہداد کوٹ سے بھی کھڑا کیا، جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سیف سیٹ ہے۔ اچھا، یہ اسی سیٹ پہ بڑا ہمیشہ سخت مقابلہ رہتا ہے راشد سومرو صاحب کے ساتھ، جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے امیدوار ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ راشد محمود سومرو صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سومرو صاحب۔ مقابلہ ہر دفعہ آلموسٹ آپ بلاول بھٹو کا اور یہ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے آبائی گڑھ میں بھرپور مقابلہ کرتے ہیں، لیکن کیا 2024 آپ کی کامیابی کا سال ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا تو کیوں ہوگا؟ کامران خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسی کوئی پوائنٹ نہیں جو آپ کی رپورٹ میں اختیار کھوکھر صاحب نے نہ بتائی ہو۔ جو لاڑکانہ مسائلستان بنا ہوا ہے، سالڈ مینجمنٹ کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، لیکن یہ کیوں نہیں بتایا کہ بلدیات کی بجٹ کہاں جاتی ہے اور میونسپل کی بجٹ کہاں جاتی ہے، الگ سے اربوں روپے کی بجٹ سالڈ مینجمنٹ کو کیوں دی جاتی ہے۔ لاڑکانہ کی آج بھی آپ ہیلتھ کی بجٹ اٹھائیں اور کراچی کے آغا خان ہسپتال کی سالانہ بجٹ اٹھائیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھائے کہ لاڑکانہ کی سال کی ہیلتھ کی بجٹ اور آغا خان کراچی کی ہیلتھ کی بجٹ برابر ہے۔ اور بلاول صاحب مثال دیتے ہیں کہ اس جیسی ہاسپٹلز میں لاہور میں بناؤں گا، جہاں میں اپنی چھوٹی سی ننھی منی بچی کو لے کر گیا اور 1 گھنٹے کے اندر 4 جنازے اس ہاسپٹل سے بچوں کے نکلے۔ میں اپنی خود بیٹی کا جنازہ لے کر وہاں سے نکلا اور کوئی بچہ مجھے وہاں ریکور ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ لاڑکانہ کا حال یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جہاں سے وزیر اعظم بنی اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جہاں سے وزیر اعظم بنے، کبو سعید خان اور کچی پل کے اس نہر سے جہاں سے آج بھی گدھے اور کتے پانی پیتے ہیں، وہیں سے انسان بھی پانی پی رہے ہیں، جس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے یا آپ اپنے نمائندے کو بھیج کر قوم کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ اس حال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 2018 میں بھی مجھے ہروایا گیا، جس کی ہم نے 3.5 سال تحریک چلائی کہ انتخابات دھاندلی زدہ ہیں اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ 2 دن میرے نتائج روکے گئے، RTA سسٹم بٹھایا گیا۔ آپ ہی کا دنیا چینل تھا جس نے گڑی خدا بخش بھٹو سے میری جیتنے کی خبر سب سے پہلے بریک کی تھی، بعد میں نہ جانے وہ نتائج کیوں تبدیل ہوئے۔ میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں، ہم چھوٹے موٹے مارجن سے نہیں بہت بڑے مارجن سے لاڑکانہ سے جیتیں گے، کیونکہ سیلاب میں سب سے بڑی خدمت جمعیت علماء اسلام نے کی ہے، کرونا میں سب سے بڑی خدمت جمعیت علماء اسلام نے کی ہے، اور سندھ کی ایک توانا بھرپور آواز جمعیت علماء اسلام اور ان کے اتحادی ہیں، اور ہم ہی انشاءاللہ اس سندھ کے لوگوں کے محرومیوں کے خاتمے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ راشد محمود سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، روایتی طور پہ پیپلز پارٹی کے گھر لاڑکانہ میں
بھٹو خاندان کا مقابلہ کرتے ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ 2018 کے الیکشن میں بھی اور اس الیکشن میں بھی بڑا کانٹے کا مقابلہ بتایا گیا ہے راشد محمود شمرو صاحب، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے درمیان۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سوشل میڈیا انٹرنیٹ بندش، اس پہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری سراپا احتجاج ہے۔ فری لانسرز کمیونٹی جو کہ پاکستان کے لیے آئی ٹی ریونیوز فارن ایکسچینج کمانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، وہ بھی بہت پریشان ہے کہ گاہے بگاہے سوشل میڈیا کو بند کر دیا جاتا ہے، انٹرنیٹ سروسز ڈاؤن کر دی جاتی ہیں، پاکستان کا بیرون ملک امیج بھی بہت خراب ہو رہا ہے۔ اس کے نقصانات کتنے ہیں یہ ہم پوچھیں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے سربراہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک طرف حکومت دعوے کرتے رہی تھکتی کہ ملک کی ترقی کے لیے آئی ٹی اور ڈیجیٹلائزیشن کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، مگر دوسری طرف اکثر و بیشتر مخصوص دنوں میں ملک بھر میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اس کی تمام سروسز معطل یا شدید متاثر ہو جاتی ہیں، اور ہر ایسی بندش کے نتیجے میں آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر کو انتہائی شدید نقصان پہنچتا ہے اور ملک کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان رہتا ہے۔ ماضی کی طرح آج بھی آئی ٹی کمپنیز سراپا احتجاج ہے، مگر حکومت کو شاید معیشت سے زیادہ سیاست عزیز ہے۔ میٹا، گوگل، مائیکروسافٹ اور ایکس کی نمائندگی کرنے والے ایشیا انٹرنیٹ کولیشن کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور انٹرنیٹ سروسز کی ثواب دیدی بندش سے پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنے والے سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور اس طرح پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق ایک دن انٹرنیٹ کی بندش سے ٹیلی کمیونیکیشن اور مالیاتی شعبوں کے علاوہ فری لانس آئی ٹی سروسز مہیا کرنے والوں سے لے کر آن لائن کیب اور فوڈ ڈیلیوری کی سروسز، پوسٹل اور کوریئر سروسز تک بہت متاثر ہو جاتی ہیں، اور ملک کی معیشت کو کم از کم 1.3 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ملک کا امیج اور ملک کی آئی ٹی سروسز کا، ملک کی آئی ٹی ٹیکنالوجی کا، انڈسٹری کا جو امیج پوری دنیا میں خراب ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ دوسری جانب اپنے انٹرویوز میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مسلسل کہہ رہے ہیں اور اس معاملے پر بظاہر ہاتھ کھڑے کرتے نظر آتے ہیں کہ انٹرنیٹ سروسز کی بندش وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کی کسی قسم کی ذمہ داری وہ قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق بغیر شواہد انٹرنیٹ کی بندش کو سیاسی ماحول سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ الیکشن کے دوران سوشل میڈیا بند کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ پچھلے ہفتے پی ٹی آئی کے ورچوئل ایونٹ کے آغاز سے قبل کئی گھنٹے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ویب سائٹس تک رسائی ناممکن ہو گئی تھی، اور اس سے قبل گزشتہ ماہ دسمبر میں بھی پی ٹی آئی کے آن لائن جلسے کے موقع پر ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز متاثر ہوئی تھی۔ اس پس منظر میں 2 روز قبل سندھ ہائی کورٹ ایک اہم فیصلے میں الیکشن تک تمام شہریوں کو انٹرنیٹ سروس بلا تعطل فراہم کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کو بتایا گیا تھا کہ انٹرنیٹ سروسز کی بلا جواز بندش اور تعطل سے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے انٹرنیٹ بندش کی وجہ ٹیکنیکل مسائل کو قرار دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے، جبکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سسٹمز اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکنیکل مسائل کا سامنا ہے۔ اگلے 2-3 مہینے تک یہ مسئلے برقرار رہیں گے۔ پاکستان میں سسٹم اپ ڈیٹ ہونا اس کے زوم معنی یہ بات ہوتی ہے۔ ویسے فرما رہے تھے کہ اپ گریڈ ہو رہا ہے سافٹ ویئر۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو، پاکستان کے آئی ٹی انڈسٹری سے منسلک فری لانسرز کو، پاکستان کے بیرون ملک امیج کو۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں زہیب خان صاحب، چیئرمین ہے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن پاشا کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کتنا آپ لوگوں کو اس معاملے میں یہ جو سروسز بند ہوتی ہیں، بیچ میں سوشل میڈیا بند ہو جاتا ہے، پوری انٹرنیٹ سروسز بند ہو جاتی ہیں، یہ کتنا بڑا نقصان ہے آپ سب کو اور ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو؟ جی السلام علیکم، شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں فائنینشلی سے زیادہ جو بھی آپ نے مینشن بھی کیا، اصل چیز ہوتی ہے انٹرنیٹ کی ڈاؤن پہ ایک برانڈ امیج، اور جو برانڈ امیج جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بٹ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جو بھی ہم نے پچھلے 2-3 دن میں چیز نوٹ کی ہے کہ پولیٹیکل ایک پارٹی کا جلسہ بھی تھا ایک ٹک ٹاک ایپ پہ، تو ابھی انٹرنیٹ کی اس پہ بندش نہیں آئی۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو آئی ٹی انڈسٹری جو ایک بڑی مین ہمارا سیکٹر ہے، جو ٹریڈ سرپلس ہے، ایکسپورٹ ڈالر اورینٹیڈ انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری کو انشاءاللہ تعالیٰ بات کی جا رہی ہے پرماننٹلی وائٹ لسٹ کرنے کے لیے، ان کی آئی پی ایڈریسز کو، ان کے وی پی اینس کو، جس پہ حکومت سے ہمیں بڑی سپورٹ اس وقت مل رہی ہے اور اس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں بڑی تیزی سے۔
تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ویری گڈ ڈیولپمنٹ. تھوڑا سا اور ایکسپلین کیے تو آپ لوگوں نے پھر انگیج کیا گورنمنٹ کو، اور ایک یہ فرمائیے گا کہ کتنی انٹینس انٹریکشن ہوئی اور کتنی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کم از کم ہماری آئی ٹی انڈسٹری، ہمارا برانڈ جو ہے خراب نہ ہو دنیا میں. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ابھی ہم نے گروتھ دکھانی ہی شروع کی ہے. جی بالکل کامران صاحب، کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو کچھ آپریشنز ہیں، جیسے کال سینٹرز ہیں، بی پی اوز ہیں، آئی ٹی کمپنیز ہیں، ان کے لیے 24/7 آپریشنز ہیں. اور ظاہر ہے جو ٹیکنیکل ایشوز آئے پچھلے دنوں، اس کی بنا پہ ہمارے جو آپریشنز ہیں، یا کل کو کوئی خدا نہ خواستہ کسی ایسا کوئی پرابلم ہوتا ہے، اس لیے ابھی جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو پرماننٹلی ہم آئی پی ایڈریسز کو وائٹ لسٹ کرنے کی اس وقت بات چیت کر رہے ہیں. جس طرح کال سینٹرز کے آئی پی ایڈریسز ٹریفک کے لیے وائٹ لسٹ ہوتے ہیں لیگل کالز کے لیے، اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری کو پرماننٹلی ایگزمپشن کرنے کی اس وقت ہم لوگوں نے تیزی سے اس وقت کام کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہمیں اب نظر بھی آ رہا ہے اور اس کا ایویڈنٹ بھی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 1.5 دن پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ آن لائن ایک ایونٹ ہوا پولیٹیکل پارٹی کا، اس پہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوا. اینڈ آئی ایم شیور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اسٹیبلٹی رہے گی. اور ظاہر ہے برانڈ کی بڑی ایک امیج ہوتی ہے، اور یہ ایکٹیویٹی ایک بڑی پازیٹیو سائن ہے. ہماری انڈسٹری نے بھی ابھی اس اسٹیبلٹی کو دیکھا. بٹ ظاہر ہے جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ کوئی ٹیکنیکل چیز یا اس کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے آلٹرنیٹ سلوشن یا اس قسم کے معاملات ہیں. تو ہمیں وائٹ لسٹ ایسی چیز نظر آئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی خدا نہ خواستہ، کیونکہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اگر ہماری یہ جو 24/7 انڈسٹری ہے، اگر اس کا وائٹ لسٹنگ ہو جاتا ہے، ان کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ایک یہ پہلا اسٹیپ ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ فری لانسرز یا جو ورک فرام ہوم ہے، ان کے لیے کوئی چیز ایسی کریں گے تاکہ ہمارے آئی ٹی انڈسٹری اس چیز کے لیے انشاءاللہ بالکل اسٹیبل رہے. مگر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ حکومت کو انگیج کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو انڈسٹری ہے بڑی، وہ اپنے آپ کو وائٹ لسٹ کرا لی گئی اپنے آئی پی ایڈریسز کو. مگر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی لاکھوں جو لوگ ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، یوتھ ہے، وہ فری لانسرز ہیں، اور وہ ہماری جو گروتھ آ رہی ہے اس میں ان کا بہت کرٹیکل رول ہے. اور یہ لوگ دے ورک فرام ہوم، تو ان کو کوریج کیسے ملے گی کہ یہ متاثر نہ ہو؟ اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ نیشنل سیکیورٹی سے زیادہ ہماری سوشل میڈیا سروسز نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کو منہا کر سکیں، جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ وائٹ لسٹنگ کر دیں وہ کمپنیز جو کہ اس بزنس کے اندر ہیں، ان کا تاکہ بزنس متاثر نہ ہو، سب سے زیادہ پاکستان کا امیج اور پاکستان کا برانڈ باہر متاثر نہ ہو، تو یہ فری لانسرز کو کیسے آپ کوریج دیں گے؟ جی بالکل کامران صاحب، اس کے لیے نیکسٹ اسٹیپ کے اندر یہ کریں گے کہ جو وی پی این ہیں، رجسٹرڈ وی پی این جو ہیں، ان کو بھی ہم وائٹ لسٹنگ کی طرف لے کے جائیں، تاکہ یہ فلٹر بھی، چونکہ گھروں میں جو ہیں فکس آئی پی ایڈریسز نہیں ہوتے، لیکن اگر وی پی این کے جو آئی پی ایڈریس اسائن ہوتا ہے، اگر جو لوگ وی پی این وائٹ لسٹ کرائیں، اس کا بھی ایک پروسیس ہے. اور ابھی سے نہیں ہے، 2-3 سال سے جو کہ وی پی این کو لیگلی رجسٹرڈ کرنے کا ایک پی ٹی اے کا ایک میکینزم ہے. تو اس میں بھی اگر یہ لسٹنگ ہوتی ہے، اور کل کو ان کو بھی ہم آئی ٹی انشاءاللہ تعالیٰ وائٹ لسٹنگ کی چیزوں کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کے جائیں گے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ زہیر خان صاحب. اچھی خبر دے رہے تھے کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری اس وقت پی ٹی اے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، اور ایک نظام تجویز کیا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑنے پہ سوشل میڈیا سروسز کو شٹ ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو کم از کم آئی ٹی انڈسٹری اس سے منع رہیں، کیونکہ اس سے پاکستان کا برانڈ متاثر ہوتا ہے، کاروبار متاثر ہوتا ہے، اور کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا امیج نہیں ہے پاکستان کے باہر کہ یہاں پہ آئی ٹی سروسز، سوشل میڈیا سروسز گاہے بگاہے بند کر دی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.